अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला दुबई में जारी है। जी हां, एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जो है टोटल 140 रन बनाए हैं और भारत की बैटिंग लड़खड़ा गई है पाकिस्तान के खिलाफ और तीसरी विकेट भी भारत की पाकिस्तान के खिलाफ गिर गई है। बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट पाकिस्तानी बॉलर्स को मिला है और भारतीय ओपनर शुभमन गिल भी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। बहुत ही शानदार आगाज पाकिस्तानी जिस तरह ओपनर्स ने किया था उसी तरह से पाकिस्तानी अटैक बॉलर्स ने भी किया है और बहुत ही शानदार नपीतुली बॉलिंग करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स ने पावर प्ले में भारत के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी है। बहुत ही कमाल आगाज पाकिस्तान ने किया है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। आल्दो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई जब ओपनर जो है एक अच्छा आगाज फराहम करने के बाद आउट हुए तो उसके बाद 33 रन के अंदर अंदर 9 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई। लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स पिछले मैच की तरह जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ भी एक लो टोटल को डिफेंड किया था पाकिस्तानी बॉलर्स ने जबरदस्त टीम एफर्ट के जरिए उसी तरह की एनर्जी उसी तरह की एफर्ट आज भी दिखाई दे रही है जिस तरह से दुबई के अंदर आज पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग का आगाज किया है। शानदार फील्डिंग और शानदार बॉलिंग की बदौलत भारत की एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप जो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़खड़ा गई है। आज के मैच में पाकिस्तान ने कहां गलतियां की और पाकिस्तान कहां मजीद बेहतर करके इस टाइटल को जीत सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में, तौफीक उमर साहब और मोहम्मद इरफान साहब जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं और यासिर अमीर साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, एक बहुत ही जबरदस्त आगाज बैटिंग में तो जिस तरह से पाकिस्तान को मिला था, बॉलिंग के अंदर भी वैसा ही शानदार आगाज पाकिस्तान को मिल चुका है। टॉप 3 बल्लेबाज भारत के अपने पवेलियन लौटा दिए हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान की ग्रिप आ गई है मैच के ऊपर? देखिए, मेरे से बड़ा क्रिटिक है इस टीम का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने आज 2 जगह पे पहले मैच से पहले प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान शुड बी एबल टू विन दिस टाइटल। व्हाई? क्योंकि इंडिया ने ना अपनी सेल्फ इन्फ्लिक्शन बहुत की है और एक तो हार्दिक पांड्या का ना होना और दूसरा जो इंडिया ने किया है कि आपने संजू सैमसन जो उनका बेहतरीन ओपनर है उसको आपने बिल्कुल ही घुमा के रख दिया, नीचे ले गए। गिल को आपने अकोमोडेट करने की कोशिश की। सूर्या कुमार इज़ नॉट इन द रन्स। उसके बाद जसप्रीत बुमराह से ऊपर 3 ओवर कराने के बाद डेथ ओवर के लिए आपके पास कोई नहीं था, आपने अर्शदीप को आज रिटेन किया। फिर आपने जो पॉलिटिकल गिमिक्स किए ना, जो इंटीग्रेशन की, उससे आपने ऊपर आपने प्रेशर ले लिया। तो अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में देखें, अगर टीम को आप एप्पल टू एप्पल देखेंगे तो शायद इंडिया बहुत सुपीरियर है पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ स्किल एंड द वे दे आर, और दे आर द टॉप टीम। और आप बिल्कुल जो है वो बहुत मैं वही कहने लगा, तो आपने ट्रिगर किया है। क्योंकि अगर आप देखें शहीनशाह अफरीदी अगेंस्ट श्रीलंका से वो स्टार्ट हुआ है, 143 करना शुरू हो गया जो 2 साल से उससे नहीं हो रहा था। जो रिदम था, जो एटीट्यूड था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उससे ये हुआ है कि आज देखें इंडिया हैड एवरीथिंग टू लूज, पाकिस्तान डिडंट हैव एनीथिंग टू लूज। सो एट द एंड ऑफ द डे ये 50-50 का मैच था और आपने बहुत ही पेडेस्ट्रियन बैटिंग की है। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये टाइटल जीत जाएंगे। पावर प्ले में 3 आउट करके मैच हारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक साउट में। सही है। क्या कहेंगे आज तौफीक उमर साहब, जिस तरह का हमारे बॉलर्स ने जबरदस्त किस्म का मैच के अंदर कमबैक किया है, किस तरफ जा रहा है ये मैच फिर आपकी नजर में? देखिए समर भाई, इट्स अ ब्रिलियंट स्टार्ट और जिस तरह हमने बैटिंग में भी अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन उसको उस तरह से हम लिंगर ऑन नहीं कर सके। होपफुली कि हमने बॉलिंग में भी अच्छा स्टार्ट लिया है और इसको जो है हम लोग मतलब इसको फॉर द लॉन्गर टाइम हम इसको लेके चलेंगे। और देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो सारे जितने भी आप देख लें कि अभी उनके ओपनर्स वही परफॉर्म कर रहे थे। अभी उनके जो मिडल ऑर्डर जो बैटर्स थे उनके ऊपर उस तरह से प्रेशर आया ही नहीं था, क्योंकि प्रेशर में उनके ऊपर से उनको स्टार्ट इतना अच्छा मिलता था कि वो नीचे उनसे प्रेशर बिल्कुल हट जाता था। ऐसा ही है। तो आई थिंक कि अभी ये एक्सपोज होंगे कि यहाँ पे जब प्रेशर गेम आई है, अब वो चेस कर रहे हैं और ऊपर से उनकी विकेट्स गिर गई हैं, 3 विकेट्स जैसे गिर गई हैं। तो अब उनके लिए एक चैलेंज होगा कि ये वो कैसे इस प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप देखें कि उनके मोस्टली, क्योंकि पांड्या आज नहीं खेल रहा, बाकी जितने भी बैटर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इतनी प्रेशर गेम में, और अभी तक वो उस तरह से टेस्ट भी नहीं हुए इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप उठा के देख लें। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि इसी तरह आप विकेट्स आपको लेनी पड़ेंगी आपने, क्योंकि जब भी लोअर टोटर होता है वहाँ पे आपको अपनी विकेट्स आपने लेते रहेंगे तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर रहेगी। अदरवाइज जो वो ऐसे प्लेयर हैं वो दे ऑल अटैकिंग प्लेयर्स, वो शॉट्स नहीं रोकते। तो अगर वहाँ पे हमने विकेट्स, अगर एक आध भी पार्टनरशिप लग जाती है तो फिर जो है, क्योंकि लोअर टोटल में जो है वो फिर मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। तो आई थिंक कि हमारा यही होना चाहिए कि हमें
ریگولر وکٹس جو ہے وہ ملتی رہنی چاہیے. صحیح ہے. کیا کہیں گے محمد عرفان صاحب, چونکہ آپ خود بھی فاسٹ بالر رہے ہیں, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کنڈیشنز کو بھی, اور جس طرح کی انرجی ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستانی بالرز کے اندر, کیا کہیں گے آپ, وکٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے پیسرز کو شروع کے اوورز میں, یا ہمارے بالرز بہت ایکسٹرا آرڈینری بالنگ کر رہے ہیں؟ نہیں سمر بھائی, اصل میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن پانے کے لیے یہی ہے کہ جیت. جب ہم جیتیں گے تو ساری جتنی پچھلی غلطیاں وہ ختم ہو جائیں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان ٹیم نے بولنگ سٹارٹ کی ہے, اس میں ایکسٹرا آرڈنری جس طرح بولنگ کی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے زیادہ چانس لینے نہیں جانا, آپ نے وکٹ ٹو وکٹ بول کرنا ہے. اور دیکھیں کہ جتنے بھی پہلے 2 بیٹسمین آؤٹ ہوئے ہیں, چینج آف پیس اس میں بہت میٹر رکھتی ہے کہ آپ نے سمارٹلی بولنگ کرنی ہے, کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا ٹوٹل نہیں ہے کہ آپ کھلی بولنگ کر سکیں. آپ نے ڈاٹ بال بھی کرنے ہیں اور ساتھ آؤٹ بھی کرنا ہے. تو جو ابھی تک سرکل میں بولنگ ہو رہی ہے بڑی اچھی ہو رہی ہے, اور اوپر سے 3 آؤٹ کرنے کے بعد اگر یہ ٹوٹل اتنا کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ پاکستانی بولنگ پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا. اور اس کے بعد جو مین کام آئے گا سپنر کا آئے گا, کیونکہ جو فاسٹ بولر اوپر سے بولنگ کر رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا اپنا رول جو ان کو دیا گیا تھا اس کو لے کے چاہ رہے ہیں. لیکن مین جو آگے مڈل میں جو اوور آئیں گے اس میں سپنر نے آ کے انڈیا کی کمر توڑنی ہے. آدھی تو ان کی ٹوٹ گیا, لیکن آدھی میں جا کے سپنر نے اپنا کام کرنا ہے. تو سپنر کے لیے وکٹ اس طرح اگر دیکھیں پہلی اننگز میں تو بہت مشکل ہے, آپ اتنا ایزی ہٹ نہیں مار سکتے. تو سپنر کو بھی اپنی ذمہ داری, اور سب سے بڑی بات فیلڈنگ نے ساتھ دینا ہوگا اپنے بولنگ کا, جس کے بعد پھر پاکستان اچھے ٹریک پہ جا سکے گا. اور بالکل بڑی اہم بات کی ہے محمد عرفان نے کہ ہمیں اسی کو مومنٹم کو آگے لے کر چلنا ہے جو ہم نے گین کیا ہے. یاسر میر صاحب کیا کہیں گے, جب پاکستان نے پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا تو پہلا جو حصہ تھا, یعنی پہلا جو فرسٹ ہاف تھا پہلی اننگز کا, پہلے 10 اوورز وہ تو پاکستان نے ڈومینیٹ کیا, لیکن اگلے جو 10 اوورز سے اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنے مومنٹم کو برقرار نہیں رکھ سکا. اب بالنگ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹارٹ تو بہت ہی شاندار ہے. کیا کرنا ہوگا کہ اسی سٹارٹ کو پاکستان اینڈ تک لے جائے اور یہ میچ جو ہے وہ اسے ہر صورت میں وکٹری جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے؟ یہ یاسر بھائی صاحب, میں دوبارہ تو یاسر بھائی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب کیا کہیں گے آپ, اب یہاں سے آگے کرنا کیا ہے پاکستان کو کہ جیت تک پہنچنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ایک چیز میں بتا دوں, عرفان نے بہت ہی اچھی باتیں کی, لیکن ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ جیت جاتے ہیں تو سب پچھلی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. یہی ہمارا ٹروما ہے اور یہی ہمارا ڈیزاسٹر ہے. کیونکہ میں ابھی آپ کو وہی بات کرنے لگا تھا, اب چلے گئے, ٹائم کم تھا, کہ یہ جو پاکستان کی ٹیم ہے اور جو بیٹنگ ہے اس میں بہت ساری لائبلٹیز ہیں. اور اگر اور ایون سلمان علی آغا, ایون اف ہی ونز دا ٹورنامنٹ, ہیز نو پلیس ان T2011. ٹھیک ہے, لیٹ اس بی ویری ویری کینڈیڈ, تو ارریلیونٹ لگتا ہے. سو یہ اگر آپ نے سرجریز جو آپ کہتے تھے نا, یہ ٹائم ہے آپ ٹائٹل جیت کے وکٹری میں اگر آپ اپنی ایکچوئل اسیسمنٹ کے ساتھ انٹلیکچوئل آنسٹ ڈیسیجنز لیں گے تو آپ کی ٹیم لانگ ٹرم اچھی ہوگی. ماڈرن کرکٹ یہ نہیں کھیل پاتے, یہ ورلڈ کپ میں ٹیم سسٹین نہیں کر سکتی, سری لنکا میں ہے وہ بھی. اچھا, جو دوسری امپورٹنٹ چیز جو ابھی آپ پوچھ رہے ہیں وہ تو انہوں نے میرے سے بہتر جانتے ہیں, خود کرکٹرز ہیں, کہ آپ کو ایک تو ایکوریٹ بولنگ کرنی ہوگی اور آپ کو تھوڑا سا سلائٹلی شارٹ آف لینتھ کرنی ہوگی. منہ پہ دیں گے سینجو سیمسن وغیرہ تو نہیں چھوڑتے. اور ان کا یہ ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ جتنے مرضی نئے ہیں بٹ وہ ہارڈ اینڈ آئے ہوئے, اسٹرکچرڈ ٹریننگ کے ساتھ سسٹم سے گزر کے آئے ہوئے ہیں, تو ان کے ٹیمپرامنٹ اور ہیں. تو اس میں ابرار احمد ول بی یور ٹرمپ کارڈ. اور ایک اور جو انہوں نے اسپنرز کا بولا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ نواز, لیکن آج سائم ایوب کا ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ وہ جتنی بہترین بولنگ کر گئے ہیں ایز اے پارٹ ٹائمر, اب تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول اور بیچ میں آگے جس طرح سے حارث اسٹروکس. اور ایک چیز اور میں بتا دوں بھائیوں کو, اپنے ینگر بردرز کو بھی بتا دوں کہ پاکستان کی تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ جو یہ مڈل اوورز ہیں وہ انڈیا سے بہتر بولنگ ہوئی ہے. 4.4 ہماری اکانومی ریٹ رہا ہے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ, اور جو ہیں انڈیا وہ 5+ تھے. تو یہ ہے بھی صورتحال کہ ایکوریٹ بولنگ کریں گے اور وہ ایسے نہیں جانے دیں گے وہ بھی میچ. ایسا ہی ہے. یاسر بھائی صاحب کیا کہیں گے, اب تک کی جو میچ کی پروگریس ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے, کس طرف جا رہا ہے یہ میچ؟ دیکھیں ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی میچ گرپ میں آ گیا ہے. آل دو پاکستان نے بیٹنگ میں جو ہے نا آخر میں بہت گند کی ہے, مطلب آنیسٹلی سپیکنگ بہت گند کی ہے. مطلب آپ اس طرح آگے اور آپ نے وکٹس 110 پہ 1 آؤٹ ہے اور 138 پہ 9 آؤٹ ہو گیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے مڈل آرڈر نے کس لیول پہ آگے بیٹنگ کی ہے. خیر اینی وے
وہ تو چلے اب پاسٹ ہو گیا ہے, بہت اچھا سٹارٹ مل گیا ہے بالنگ میں, فاسٹ بالنگ میں. اب اسپنر کو چاہیے کہ جس طرح توفیق نے بھی بات کی اور نعمان بھائی نے بھی بات کی اور عرفان نے بھی بات کی کہ اسپنر آ کے لائن لینتھ پہ صرف بال کریں, ان کو خود ٹرائی کرنے دیں. جس طرح ابھی فاسٹ بالرز نے دیکھیں آپ نے ساری سلو بالز پہ آؤٹ کیے ہیں, تو بہت اچھا دماغ یوز کر رہے ہیں ماشاءاللہ فاسٹ بالرز. شاہین شاہ جو ہے وہ پیک کو لیڈ کر رہے ہیں, پچھلے میچ انہوں نے جتایا ہے. اگر آپ دیکھیں انہوں نے ایسا سٹارٹ دیا ہے کہ پیچھے سے حارث نے بھی آگے 3 وکٹس لی اور اسپنرز نے بھی اچھے بال کیے. میرے خیال سے دس از اے گریٹ اپرچونٹی کہ ہم انڈیا جیسی ایک بڑی ٹیم کو, میں بڑی ٹیم اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے آج پھر پروو کیا کہ وہ 4 بالرز کے ساتھ کھیلیں. ایک بالر شارٹ تھا, پھر بھی میرے خیال سے کم از کم 170-80 ہونا چاہیے تھا جس طرح کا سٹارٹ ہم نے دیا. خیر دیٹس پاسٹ ناؤ, وہ عرفان والی بات کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن میرے نہیں خیال کہ T20 میں اس طرح کی اپروچ ہونی چاہیے مڈل آرڈر میں. مڈل آرڈر کا دیکھیں اس کا ایک اپنا ایک کرشمہ ہوتا ہے, ایک ہارڈ ہٹر بیٹسمین ہونا چاہیے جو آ کے آپ کو کنٹمپریری کرکٹ کھیل کے دکھائے, 2-4 چھکے مارے. اب وہ منہ اٹھا کے اور سرکل بھی نہیں ٹپا سکتے. سوری ٹو سے حسین طلعت نے کیا کرکٹ کھیلی آج, مطلب حسین طلعت اتنا سیزن کرکٹر ہے یار, اور اس نے اپنی وکٹ, ایسی اپرچونٹیز کب ملتی ہیں, آپ فائنل کھیل رہے ہیں. سو دا پاور پلے از اوور. یاسر میسا, پاور پلے از اوور, اور پاور پلے میں 36 پہ انڈیا کے 3 آؤٹ ہوئے ہیں. بہت ہی زبردست یہ پاور پلے پاکستان کے حق میں گیا ہے, ہم نے ڈومینیٹ کیا ہے پورے پاور پلے کے اندر. اب آگے ہم نے اس کو ظاہر کنٹینیو کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ 2 چیزیں جلدی کوئکلی. ایک تو پاور پلے میں ان کا تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ 200 کا اسٹرائک ریٹ تھا, تو آج آپ نے وہ تو قابو کر لیا, اور یہ میچ کو لگاتے ہی ایک سائڈ پہ تھے. ایسے ہی ہے, پاور پلے سے ہی لگاتے تھے, ایسے ہی پورا وہ چینج کر دیتے تھے پورا میچ. دوسرا اگر آپ آبزرو کریں, ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے مڈل آرڈر کے بیٹسمین کا ڈیفینس ہی نہیں ہے, تو آپ کی روٹیشن آف اسٹرائک نہیں ہوتی. ابھی وہ ابھی بھی, اور وہ ابھی بھی روٹیٹ کر رہے ہیں اسٹرائک. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 100 پہ لے آئے اپنا اسٹرائک ریٹ, بالکل جو ہے نا وہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں پہ, نعمان بھائی آپ بھی بیٹھے ہیں, توفیق وغیرہ بھی. فخر زمان کا ہم کہتے ہیں کہ یار فخر زمان بہت اچھا کھیلتا ہے, لیکن آج اس نے جس نے سچویشن کے مطابق بیٹنگ کی ہے, مطلب دوسرے اینڈ سے فرحان کی شاٹس لگ رہی تھی تو اس نے کوئی غلط شاٹ نہیں ماری. اگر وہ شروع میں آؤٹ ہو جاتا تو میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ پاکستان 120-125 میں آؤٹ ہو جانا تھا. میرے خیال سے اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, بہت اچھی اس نے سچویشن کے مطابق کھیلا ہے. اور فرحان کو میں سمجھتا ہوں کہ یار ہی از فائنڈ, اور وہ جو بار بار سینچریاں کر رہا تھا, پروف کر رہا تھا اپنے آپ کو, اور اس کو موقع نہیں دے رہے تھے, تو آج اس نے انڈیا کے اگینسٹ جو ہے نا اننگ جمیروں والی اننگ, جگرے والی اننگ کھیلی ہے. تو ہیٹس آف ٹو ہم. انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان یہ جو ہے ایشیا کپ ضرور